Dear viewers, I welcome you to Serial News. You are watching Serial News. सीरियल न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और सीरियल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। नाजरीन, आज हम आपको लिए चलते हैं डॉन बॉस्को टेक्निकल एंड यूथ सेंटर लाहौर में, जहां पे एक बहुत ही मुनफरद सरगर्मी मुनक़्क़द की जा रही है। ये सरगर्मी इस्कॉस एक NGO है, इंटरनेशनल NGO, उनके तहत उनका एक प्रोजेक्ट है बिलीफ, उन्होंने मुनक़्क़द की है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों से रब्ता किया जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से जिनका ताल्लुक़ है, और उन बच्चों को खेलों के ज़रिए अमन के फ़रोग़ के हवाले से उन्हें इसमें शामिल किया गया है। आप हमारे पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं कि उन्हें लिखा गया है कि खेल हमें जोड़ता है और आइए नफ़रत की बजाय दोस्ती को फ़रोग़ दें। इसी ख़याल को लेके इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसका नाम बिलीफ है और जो इस्कॉस के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द किया जा रहा है, आज के पूरे दिन की जो सरगर्मियाँ हैं वो मुनक़्क़द की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत खेलों के ज़रिए मुख्तलिफ़ खेल खेले गए। आज क्रिकेट भी हो रहा है, बैडमिंटन भी हो रहा है, बाकी इंडोर गेम्स भी हो रही हैं। इसके साथ ही हम आपको लिए चलेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में, जहाँ पे तमाम बच्चों को जिन्होंने मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में हिस्सा लिया उन्हें शील्ड्स के साथ, सर्टिफिकेट्स के साथ उन्हें नवाजा जाएगा और उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। हम इस कॉज के इस प्रोजेक्ट को हम सराहते हैं और हम उन्हें शाबाश देना चाहते हैं, क्योंकि खेलों के ज़रिए और बच्चों के ज़रिए हम दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, जहाँ पे तशद्दुद की लहर बहुत ज़्यादा है, जहाँ तासुबात बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी सरगर्मियाँ हमारे मुआशरे को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। आइए हम आपको आज की इस सारी सरगर्मी में लिए चलते हैं, आप हमारे साथ रहिए। हम अमन का वसीला बनना चाहते हैं और आज हम यहाँ पे शामिल हैं बज़्म अमन में, जो मुनक़्क़द की है इस कॉज के प्रोजेक्ट के तहत, जिसका नाम बिलीफ है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये बिलीफ का ये प्रोजेक्ट क्या है, इस पे एक मुकम्मल तारुफ़ पेश करने के लिए मैं दावत दूँगा ज़ोक अख्तर साहिब को, जो इस अदारे के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं बिलीफ प्रोजेक्ट के। तो मैं उन्हें दावत दूंगा कि प्लीज़ आप आइए स्टेज पर और अपना तारुफ़ पेश कीजिए इस प्रोजेक्ट के हवाले से। सबसे पहले मैं उन तमाम मेहमान गिरामी जो कि मुख्तलिफ़ इदारों से तशरीफ़ लाए, ख़ास तौर पर हमारे प्रिंसिपल साहिबान, उसातिज़ा इकराम, जो कि इन 3 स्कूलों को रिप्रेजेंट किया, जिसके तहत आज हमारी ये एक्टिविटी जो है अपने अख्ताम को पहुँची। इसके बाद आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स फादर कैसर, Father Noble team, Brother Piero, and yes, the President of ISCAS, Board of Director members, Mr. Paulo Pozo, and yes, not the Country Director of ISCAS Pakistan, Muhammad Ali Shah, he has been here, and all the team of Don Bosco, who has been assisting us throughout this tournament, not just this tournament or this activity, but throughout this project. And I would really like to commend each and every member of Don Bosco team who has been there to assist us to complete this activity and to complete it with full of zeal and to completing the objectives of this whole peaceful coexistence activities. मेरा इन्होंने चूँकि most of the children are sitting here, so I would really like to make it into bilingual, so people should know about that what ISCAS is doing and what is all about the Belief project. ISCAS पाकिस्तान में अरसा दराज से काम कर रहा है। ISCAS का जो थीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी लेके जाता है, वो वर्कर राइट्स, वुमेन राइट्स, ओवरऑल जो हमारी पीस को प्रमोट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंडर भी काम कर रहा है। इसके साथ साथ एजुकेशन को बहुत प्रमोट कर रहा है, ख़ास कर टीवेट
جو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو نہ صرف اسٹرینتھن کرتا ہے بلکہ اس میں پڑھنے والے بچوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے, ان کو اسکالرشپس بھی فراہم کرتا ہے. اور اسکاس گزشتہ 3 سالوں سے مستقل طور پہ پاکستان میں نہ صرف پنجاب میں بلکہ کے پی جو پروونس ہے وہاں بھی کام کرنا اس نے سٹارٹ کر لیا اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے. جہاں تک تعلق بلیف کا ہے, بلیف از ناٹ اے پروجیکٹ, اٹس اے جرنی آف ٹرانسفارمنگ دا لائفس. اگر میں یہ بولوں کہ وہ بلیف کی بہت سارے ایسے کمپوننٹ جو نہ صرف ان لوگوں کو بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کو مستقل طور پہ ان کی ویل بینگ, ان کی جاب سپورٹ, ان کی جاب پلیسمنٹ میں بہت حد تک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اگر میں صرف ڈان باسکو کے اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے بات کروں تو ڈان باسکو کے اندر ہم نے 835 اسٹوڈنٹس کو ہم نے فلی فنڈڈ اسکالرشپس دی. آج وہ بچے فیلڈ میں کہیں نہ کہیں ان جاب پلیسمنٹ کو اس کورس کو پڑھتے ہوئے آج وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ پروجیکٹ نہ صرف ان کی لائف کو ٹرانسفارم کر رہا ہے بلکہ ان کی ویل بینگ کو بہت حد تک سپورٹ کر رہا ہے. So I really like to thank each and every member of this project. Because of them, this project is going to get successes as we expected. So بہت بہت شکریہ, اور خاص طور پر ان جیتنے والی ٹیمز کو بہت بہت شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کئی ایکٹیویٹیز آگے آ کے کریں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ زویب اختر صاحب. اور ہمارے درمیان امن کے کچھ بنجارے موجود ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہم جب امن کی بات کر رہے ہیں تو ہم دراصل اپنے مستقبل کی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا مستقبل وہ پرامن ہو. لیکن اس پرامن مستقبل کو بنانے کے لیے جب ہم اپنے ہی نوجوانوں کو شامل کرتے ہیں تو دراصل وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. اور میں نے ذکر کیا کہ ہمارے درمیان امن کے کچھ بنجارے ہیں, تو ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ امن کی قوالی پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کیونکہ آپ کی بھرپور تالیاں چاہیے ہوں گی ان ہونہار بچوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان موجود ہیں آبرو ایجوکیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کے بچے. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ ہم آج کی اس قوالی سے لطف اندوز ہو سکیں. اور تیسرا گروپ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے نیو ڈان باسکو ہائر سیکنڈری اسکول کے بچے بھی تشریف لائیں گے اور اس قوالی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت قوالی جس کو امن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. آپ کی تالیاں اور ہمارے امن کے بنجارے.
Principals of the school, teachers, and young people who are present here, good morning. Mr. Paulo and इस कोर्स की तमाम टीम, तमाम प्रिंसिपल, जितने भी स्टाफ मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्कूलों से आप सबको गुड मॉर्निंग। I speak on behalf of Father Nobel Lal, who is director of our Don Bosco Youth and Technical Center. और मैं यहाँ पर फादर नोबल लाल जो यहाँ के रेक्टर हैं डॉन बॉस्को टेक्निकल एंड यूथ सेंटर के, उनकी तरफ से मैं यहाँ पर खड़ा आपके साथ अपनी थॉट्स को शेयर करूँगा। I was given the topic to speak about peace. और मुझे जो टॉपिक बताया गया है, अनवान है अमन। In a world where we are, where there is no peace, I think a message of peace is very important. और अभी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आसपास हमारे अमन और सुकून नहीं है, जंगो जदल है, लेकिन आज हम पीस के बारे में बात करेंगे। And if we have to speak about peace in the past, at present, in the future, we have to speak about one group. और अगर हम गौर करें तो हम पास्ट में और अभी प्रेजेंट में हमें एक ख़ास जो ग्रुप है जो ख़ास तौर पर अमन पे बात करता है, उसके बारे में बोलेंगे। And this group that I am talking about is the group of children and young people. और जिस ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यंग पीपल है, नौजवान हैं। If we don't start teaching peace and showing peace to children and young people, we will have no peace in the world. और अगर हम इस ग्रुप जो नौजवान हैं इनको अमन के बारे में नहीं सिखाएंगे अभी, तो ये आइंदा ज़िंदगी में इनके अमन और सलामती नहीं होगी। And to have peace, there is one very essential activity that we adults should make in order to influence the children and young people. और पीस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ताकि हम अपने नौजवानों के लिए, दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बन सके अमन का। And this activity is nothing else but the capacity to dialogue.
اور یہ صرف ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی، بلکہ یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کریں. We are still at the moment far from having peace in the whole world. اور ابھی ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ابھی بھی دنیا میں امن نہیں ہے. Because there are still many of us who do not believe on the value of dialogue. اور اگر ہم غور کریں تو ہمارے آس پاس جو کنٹریز ہیں وہاں پر امن اور سلامتی نہیں ہے، جنگ و جدل کا ماحول ہے. And lastly, to speak of dialogue, my dear friends, especially young people, we have to speak of talking and listening. اور یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں امن اور پیس کی، تو اس کے لیے جو اہم ہے بات وہ ہے ڈائلاگ. اور ڈائلاگ کا مطلب ہے آپ بات کریں اور دوسرے کی بات سنیں. There is no true dialogue if we only speak and talk. اور اگر ہم غور کریں تو اس میں ڈائلاگ کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر ہم صرف اور صرف بولیں اور سوچیں. And we cannot have dialogue if we only listen like so many young people in Pakistan. اور اس میں بھی یہ ڈائلاگ کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر ہم صرف اور صرف سنیں اور نوجوانوں کے بارے میں کہ وہ صرف اور صرف سنتے رہیں. Many of you young people listen a lot but are afraid to talk. اور آپ میں سے زیادہ بچے، نوجوان بچے جو بڑی ساری باتیں سنتے ہیں لیکن بولنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. And many old people, not only in Pakistan, they love to talk but not to listen. اور دنیا میں کافی سارے بچے ایسے ہیں کہ جو بولنا پسند کرتے ہیں لیکن سننا پسند نہیں کرتے. So we have to try our best to promote dialogue by knowing how to talk and how to listen. اور ہمیں یہاں پہ جس چیز پہ غور کرنا ہے وہ زیادہ ضروری ہے ڈائلاگ، کہ ہم دوسرے کی سنیں اور اپنی سنائیں. Thank you and God bless you all. آپ سب کا شکریہ. بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ اور آپ کی تالیوں کے ساتھ دعوت دوں گا محترم فادر کیسر فیروز کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. فادر کیسر فیروز لاہور میں کیتھولک ڈائسس آرچ ڈائسس کا جو ویب اسٹوڈیو ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں، اور امن کے حوالے سے اور کمیونیکیشن کے حوالے سے ان کی بہت سی خدمات ہیں. قابل احترام پاولو، علی بھائی، پیارے دوستوں، ٹیچرز، پیارے بچوں، بڑی خوبصورت بات ہے جو امن کی بات ہے. اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور امن کی جو قوالی پیش کی گئی ہے بڑی خوبصورت اور دل کو چھونے والی قوالی ہے. The قوالی they are presented, the theme was we will proclaim peace, we will promote peace and love. Beautiful words. اور بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. میں چاہوں گا زوردار تالیاں ان کے لیے لگائیں. ونڈرفل پریزنٹیشن. اور یہ صرف ایک قوالی نہیں، اس کا جو پیغام ہے وہ بڑا جاندار اور پاورفل پیغام ہے جو اس قوالی کے ذریعے دیا ہے. اور آج کے دن کا یہی خاص مقصد تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقصد ساری ٹیم نے مل کر اس کو حاصل کی ہے. اور میں چاہوں گا ٹیکنیکل ٹیم کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہماری دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی تقسیم کا شکار ہے. مذہب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، سمتوں کے نام پر، جیسے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، بہت بڑی تقسیم کا شکار ہے. جبکہ دنیا ایک ہی ہے، کوئی دو دنیا نہیں ہے، دنیا ایک ہی ہے، اور خوبصورت دنیا جو خدا نے پیدا کی ہے. The world is beautiful and the world is only one. پھر اس میں جنگ کہاں سے آئی؟ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، زیادہ تر جو جنگیں ہیں مذہب کے نام پر ہوئی ہیں. حالانکہ مذہب تو امن سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے. مذہب کیا سکھاتا ہے؟ امن سکھاتا ہے. مذہب کیا سکھاتا ہے؟ میں نوجوانوں کی آواز سننا چاہتا ہوں. مذہب کیا سکھاتا ہے؟ امن سکھاتا ہے. مذہب جو ہے محبت سکھاتا ہے. مذہب کیا سکھاتا ہے؟ محبت سکھاتا ہے. مذہب تو ایک دوسرے کو قبول کرنا سکھاتا ہے. تو پھر جنگ کہاں سے آئی؟ جنگ انسانی نفرت اور غصے کا اظہار ہے. پوپ جان پال II نے کہا تھا
کہ جب تک انسان کے دل سے نفرت ختم نہیں ہوتی، خود غرضی ختم نہیں ہوتی، دنیا امن کا خواب نہیں دیکھ سکتی، امن کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسانوں میں پائی جانے والی خود غرضی اور نفرت ختم نہیں ہوتی۔ انسان نے شروع سے ہتھیار بنائے ہیں، ہتھیار بنائے ہیں۔ آج تک جتنے بھی ہتھیار بنائے ہیں یہ دوسروں کو ختم کرنے کے لیے، دوسروں پر حملہ کرنے کے لیے، دوسروں کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اب دنیا جو ہے پتھر کے زمانے سے نکل کر اے آئی میں قدم رکھ دی ہے، اور اس سارے سفر میں انسان نے صرف تباہی کے ہتھیار بنائے ہیں۔ کوئی ایسا ہتھیار نہیں انسان بنا سکا جس سے امن قائم ہو سکے۔ اور اب سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اے آئی کا ہے، آٹونومس ویپن جو بنا دی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے روشن خیال اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ان پہ بین ہونا چاہیے اور ساری حکومتوں کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا۔ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے، بہت بڑا خزانہ بھی ہے۔ اس سے بہت کچھ سیکھا بھی جا رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے، مثبت طریقے سے اس کو استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈرائیور کے بغیر گاڑیاں بہت بڑی سہولت ہے، ایجوکیشن میں اور صحافت میں، سائنس میں، ہر شعبے میں، بایو میں، زندگی کے ہر میدان میں اے آئی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو خطرات ہیں وہ اس سے بھی کہیں بڑے ہیں۔ دو تین باتیں بتاؤں گا اے آئی کے بارے میں، کہ اے آئی نے انسان کی زبان نہ صرف سیکھ لی ہے بلکہ اس میں ماسٹری کر لی ہے۔ دوسری بات کہ جو مصنوعی ذہانت ہے، اے آئی ہے، یہ انسانوں کے ساتھ انٹیمیٹ جو تعلق ہے، گہرا ذاتی تعلق، وہ قائم کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اب جو روبوٹ بنائے جا رہے ہیں، انسان نما روبوٹ، میل فیمیل، ان کے ساتھ لوگوں نے ایسے دوستانہ محبت بھرے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں نہیں لیکن دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ اے آئی انٹیمیٹ ریلیشن قائم کرنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اور خطرہ یہ ہے کہ یہ اے آئی اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ انسانی تاریخ ختم ہو سکتی ہے اس سے۔ انسانی تاریخ، ہیومن ہسٹری، ہیومن سیولائزیشن، اے آئی جو ہے یہ ختم کر دے گی۔ ابھی تک ہم جو پاکستان میں ہمارا ایک مشترکہ دشمن ہے وہ غربت اور جنگ ہے۔ ہم عام ہتھیار دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اخباروں پر، یہ ٹینک اور میزائل اور ڈرون، یہ عام ہتھیار ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کہیں خطرناک ٹیکنالوجی تیار ہو چکی ہے انسانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو آپ کیونکہ مستقبل کے معمار ہیں، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی دریافت کریں، ایسی ڈیجیٹل دنیا جہاں پر امن ہو، جہاں پر محبت ہو، ایسی ٹیکنالوجی جو انسانیت کی دشمن نہیں بلکہ انسانیت دوست ہے۔ یہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے اے آئی کا۔ گو کہ آپ چیٹ جی پی ٹی، الیکسا، شری، آپ دیکھتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں، لیکن اس کا تعلیمی اداروں میں نوجوانوں پہ، بچوں پہ جو اثر ہو رہا ہے کہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ختم ہوتی جا رہی ہے، ذہن ڈیولپ نہیں ہو رہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس حد تک اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آئیں ہم اس ٹیکنالوجی کو، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو، اے آئی کو امن اور محبت کو فروغ دینے کے لیے استعمال کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں دعوت دوں گا تمام اسکولوں کے جو نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گزارش ہوگی، آبرو ایجوکیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں امنہ سجاد صاحبہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ معزز اساتذہ اور طلباء کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آمنہ سجاد آبرو ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے پرنسپل۔ آبرو ویلفیئر 5000 سے زائد بچوں کو
الحمدللہ تعلیم دے رہا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر صلاحیت میں ان کو آگے بڑھایا جائے. یہ ہمارا ڈریم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور میم شہرل میوزک ٹیچر، یہاں کی ٹیم، یہاں کی مینجمنٹ ٹو گڈ. ہم نے یہاں خود آ کے بہت کچھ سیکھا، ہمیں بھی سیکھنے کو ملا. تو ہم دل سے مشکور ہیں میم آپ کا، میم شہرل سر، جتنے بھی میوزیشین ہیں، مہمان گرامی آپ سب کا، کہ ہمارے بچوں کو، ہم سب کو موقع دیا اور ہمارے بچوں کی صلاحیتوں کو بڑھنے کا آگے کے موقع ملا. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سب کو اس طرح کا پلیٹ فارم ملتے رہیں تاکہ ہم بچوں کے ذریعے ان کی صلاحیت کو آگے سے آگے بڑھاتے رہیں. First of all, I am very thankful behalf of our principal from St. Mary's Convent High School to Sir Zoc, Ma'am Sharon and Father Kasser and other team members. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم ادھر آ سکے، اور یہ سب کچھ ہمیں یہ موقع جو ملا فادر کیسر کی طرف سے. کیونکہ جہاں بھی بات کی جائے، اگر ٹیچرس ٹریننگ ہے بچوں کی، اگر یہ ٹریننگ کے لیے بلائے، فادر کیسر ہماری ہمیشہ ہمیں پروموٹ کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ. سو فادر جی ونس اگین تھینک یو سو مچ. تو اس بلیف پروجیکٹ کا جو مقصد تھا، بے شک سر نے بات کی تھی، ہندو مذہب ہے، کرسچینٹی ہے، اگر مسلم ہے، ان کا مقصد کیا تھا کہ ایک گلدستے کی طرح کیا تھا، اکٹھا کرنا ہے سب کو. تو یہ اگر ہم اسی طرح کام کرتے رہیں گے تو ہمارے پاکستان میں امن، امان اور صلح اور سلامتی قائم ہو سکتی ہے. کیونکہ ہماری یہ جو جنریشن ہے، نوجوان ہیں، ایسی اپرچونٹیز ان کو دیتے رہیں گے تو وہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کریں گے. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ سر ذوق، میم شیرن اینڈ ادر ٹیم ممبرز اینڈ فادر کیسر، تھینک یو سو مچ. آپ کی تالیوں کے ساتھ دعوت دوں گا سر رؤف شاہد کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم علی بھائی اور اس کورس کی پوری پروجیکٹ ٹیم، ٹیچرز، پرنسپل اور اسٹوڈنٹس، آج کا موضوع ہے، اس میں تھوڑی سی بات آپ توجہ کریں کہ ہمارا معاشرہ ایک عجیب سی صورتحال پہ داخل ہو چکا ہے، ایک عجیب ڈگر پہ داخل ہو چکا ہے. ہر گھر، ہر معاشرہ، قوم، ملک، اس میں عدم برداشت کی کیفیت روز بروز بڑھتی. ہمیں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام نہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں، ایک دوسرے کے خیالات کا احترام نہیں. ایون یہاں تک کہ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں، ادارے بھی ہیں، کچھ اور جگہیں ہیں، کسی کی ذات کو برداشت نہیں کرتے، کسی کی صلاحیت کو برداشت نہیں کیا جاتا. تو یہ صورتحال دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اسے مزید ہوا دی. آج پورے کا پورا معاشرہ عالمی سطح پر اس دوراہے پر کھڑا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. پورے کا پورا معاشرہ، پوری کی پوری دنیا نفرت کی آگ کی لپیٹ میں ہے. بڑے بڑے ادارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس کا ہوگا کیا، یہ مسئلہ رکے گا کہاں، لیکن نہیں، اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. تو ایسے میں اسکوس کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ وضع کیا، ایک ایسی اسٹریٹجی لگائی، ایک ایسی حکمت عملی کو وضع کیا کہ جس طریقے سے گراؤنڈ لیول پر ہمارے بچوں کی سطح پر ان کے ذہنوں میں وہ باتیں ذہن نشین ہوں گی کہ ہم نے کس طریقے سے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کے نظریات کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کے جو بلیفز ہیں، اعتقاد ہیں، نظریے ہیں، ان کا احترام کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے کہ انعامات کا سلسلہ شروع ہو، سرٹیفکیٹس کا سلسلہ شروع ہو، تالیاں اور جشن کا سلسلہ شروع ہو، اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کاز کے سرکردہ رہنما ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کنٹری ہیڈ ہیں،
تو میں آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ دعوت دوں گا جناب سید محمد علی شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ جس قدر کوششیں کی گئی ہیں اس پروجیکٹ تحت, اس کے حوالے سے یہ تالیاں کچھ بھی نہیں ہیں علی بھائی کے لیے. بھرپور تالیاں, کیونکہ امن کی بات کی گئی ہے, محفوظ مستقبل کی بات کی گئی ہے. بلکہ آپ کو کھڑے ہو جائیے گا اور تالیاں بجائیے گا, تاکہ اس پروجیکٹ کے ہیڈ ہیں علی بھائی محمد علی, آپ کی تالیوں کے ساتھ. بہت شکریہ. The white part in our flag symbolizes the minorities. اور جو چاند اور ستارہ ہے, that symbolizes prosperity, peace, growth and سلامتی of this nation. تو as such جب اس ملک کا, اس قوم کا DNA لکھا جا رہا تھا, تو جو ہمیں پرچم جو ہمیں سمبلائز کرتا ہے, اس میں اس کے DNA میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ what do we stand for. And in case ہم کو نہیں پتا کہ what do we stand for, جس کو نہیں پتا کہ اس ملک کے جھنڈے میں the white, the green, the moon and the star, what does it stand for, میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح, who is a visionary. I do not know why did we get so lucky to have a man like him جس نے ہمیں یہ ملک بنا دیا. میں آپ کو ان کی ایک تقریر سے چھوٹا سا ایکسٹریکٹ بتانا پسند کروں گا, جس میں he said that you are free to go to your mosques, your temples or any other place of worship. Again he says you are free to do as you like because we are all equal citizens of this state. So, when the DNA was written for this country, اور یہ امن, پیس, interfaith harmony, اس سب کا اسٹرکچر 1947 میں لکھ دیا گیا. But for some reason we forgot this. We forgot and we have sort of detracked from the, as such, the journey which was the ideology of Pakistan. میں نے جو شروع میں کہا ہے کہ پرہیپس آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کبھی کبھی انسان کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے جو کہ بعد میں ایک بہت بڑا جس کا رزلٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اینڈ آف دس پروجیکٹ ہمارا ایک لاسٹ فنکشن ہوگا اسلام آباد میں, ویئر God willingly I want to invite all the relevant ministries, I want to invite all the relevant departments, even the Prime Minister Secretariat Youth Program, and I will showcase جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے وہاں. I will showcase this, that if we with a clear head and a good heart can promote peace and love like this, why can't we replicate it for the rest of the country? Once again, thank you so much for everyone who was part of this. I congratulate you and I salute you all. Long live Pakistan. Thank you. Thank you so much, Muhammad Ali Saheb. Now I would like to call, please follow, please come join us on the stage for the prize distribution.
नाजरीन, अभी हम डॉन बॉस्को के उस ग्राउंड में मौजूद हैं जहां पे एक तारीख़ी दिन गुजारा जा रहा है, जहां पे बच्चों को अमन के ज़रिए ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं ताकि नफ़रतें कम हों, तासुबात कम हों और अमन को फ़रोग़ दिया जाए। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के हवाले से मौजूद हैं बहुत ही काबिल कदर हमारे दोस्त ज़ोक अख्तर साहिब। वो इस कॉज के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का ख़याल क्या है, इसका मकसद क्या है और उनकी क्या कामयाबियां हैं। जी ज़ोक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि जो आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और जिस आइडिया के साथ खड़े हैं, हमारा मेन मकसद था कि हम चूँकि मैं प्रोजेक्ट जिसके अंडर ये एक्टिविटी हो रही है उसका नाम बिलीफ है। बिलीफ जो प्रोजेक्ट है ये वेल बीइंग के ऊपर काम करता है, ये एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता है, ये लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के ऊपर काम करता है। इसके अंदर बेशुमार एक्टिविटीज़ थी। डॉन बॉस्को के साथ भी हमने एक बहुत बड़ी एक्टिविटी रन की जिसमें हमने 835 बच्चों को स्कॉलरशिप्स जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप मुहैया की। हम ये चाहते हैं कि TVET कोर्सेज़ के ज़रिए बच्चे ना सिर्फ अपने लिए बेहतर कर सकें, उनको जॉब प्लेसमेंट्स उनकी आसानी से हो सके, इसके साथ साथ वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सके ताकि हम उनको सपोर्ट कर सकें। और हमने जो हमारा ड्रेस मेकिंग और ब्यूटिशन था उसके अंदर हमने किट्स मुहैया की उन ख़वातीन को ताकि वो अपना काम बेहतर तौर पे कर सकें। अब जिस प्लेटफॉर्म का आपने ज़िक्र किया ये हमारी एक्टिविटी थी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हम ये चाहते थे कि हम इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करें। हम ये चाहते थे कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कूल्स को एक जगह यकजा करें, उनके बच्चों को एक जगह इकट्ठा करें और स्पोर्ट्स के ज़रिए हम अमन को फ़रोग़ दें। यही इसी तवस्सुत से आज हमारा क्रिकेट का फ़ाइनल भी डॉन बॉस्को के अंदर हो रहा है। हमने बैडमिंटन के टूर्नामेंट भी कराए। इसके साथ साथ हमारा अमन कवाली का एक कंपोनेंट है और अमन कवाली का इवेंट हमने यहाँ पे मुनक्कद कराए। आज उसका भी फ़िनाले है जिसे आप उसको रिव्यू भी करेंगे। हम चाहते थे कि एक ऐसा सॉन्ग क्रिएट किया जाए जिसमें अमन के ऊपर शायरी हो, अमन को फ़रोग़ दिया जाए और हमने एक नेशनल सॉन्ग भी तरतीब दिया है जो कि अनकरीब लॉन्च भी हो जाएगा। हमारा मेन मकसद इस एक्टिविटी को करने का जो इसका बुनियादी और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था कि हम किस तरह एक खेल में और सॉन्ग्स के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए अमन को फ़रोग़ दे सकें। और इसके साथ हमारे डॉन बॉस्को ने बहुत सपोर्ट भी किया और हमारे डिफरेंट स्कूल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें सेंट मैरी स्कूल्स था, जिसमें आबरू वेलफेयर फाउंडेशन था, ये लाहौर के अंदर। और ये एक्टिविटीज़ सिर्फ लाहौर के अंदर मुहित नहीं है, फैसलाबाद के अंदर भी सेम हो रहा है और सरगोदा के अंदर भी सेम हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कई और ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को हम लेके आएंगे। और हम लोग इसके साथ साथ चूँकि हमारे जो डोनर हैं इटालियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये फ़ंड किया और इस कास्ट ने इसको अमली जामा पहनाया। तो ये ओवरऑल जो है मैं जो आपको कहना चाह रहा था, डॉन बॉस्को ने ओवरऑल हमें बड़ा सपोर्ट किया। हमें ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सपोर्ट किया बल्कि हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्स दिया, उन्होंने अपना टाइम दिया। और ख़ासकर मैं आई वुड रियली अप्रिशिएट फादर नोबल लाल कि उन्होंने अपना मतलब हंदा पेशानी से हमारे इस आइडिया को एक्सेप्ट भी किया और अपने स्टाफ के ज़रिए हमें बड़ा सपोर्ट भी किया। हम आबरू वेलफेयर फाउंडेशन एजुकेशन स्कूल है उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। इसके साथ साथ हम सेंट मैरी स्कूल है उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। फादर कैसर ने हमें बड़ा सपोर्ट किया इसमें। मैं आखिर में यही कहूँगा कि वो तमाम हजरात जिन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज ये एक्टिविटीज़ कामयाब हो गई हमारे लिए। बहुत शुक्रिया ज़ोक भाई। और हम सीरियल न्यूज़ की जानिब से, TTN न्यूज़ की जानिब से हम आपकी सारी काविश को सराहते हैं और इसकी कामयाबी की दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का बहुत। Thank you for watching Serial News. Kindly like, subscribe, comment and share this with your family and friends. Thank you.